بزرگان محترم، سامعین عالی وقار، ادب اور احترام کے لائق معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بغاوت کہلاتی ہے۔ سوا لاکھ سے زائد حضرات انبیاء کرام یہی پیغام اپنی امت کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض مت کرو، روگردانی مت کرو، حکم عدولی مت کرو، تکبر مت کرو، ظلم مت کرو۔ یہ پیغام ہر نبی کا اپنی اپنی امت کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی مضمون، یہی میٹر ہمیں ہر نبی کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو مانا، تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے درجات کو بلند فرمایا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آنکھ دکھانے کا کام کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملیا میٹ کر دیا، مٹی میں ملا دیا اور اپنے عذاب کا شکار بنایا۔ چار پانچ قومیں ہیں جن پر بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ قوم نوح پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، ایسا طوفان اور ایسا پانی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ جس میں وہ ڈوب کر اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز و تند ہوا کے اندر وہ مبتلا رہے۔ قوم سمود پر جب اللہ کا عذاب آیا تو سخت زلزلے، بجلی کی کڑک کا عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط پر جب عذاب نازل کیا گیا تو آسمان سے پتھروں کی برسات ہوئی۔ قوم شعیب پر جب عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو قرآن کریم نے اس کو عذاب یوم الظلہ کہا، سائے کا عذاب۔ گرمی سے بڑے پریشان تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ درختوں کا سایہ ڈھونڈتے،
لیکن وہاں پر بھی انہیں تسلی نہ ملتی۔ گرمی سے جب یہ عالم تھا کہ گھروں میں رہیں تو بھی گرمی سے پریشان، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک بڑے میدان میں بادل بھیجا جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ یہ لوگ دیکھنے لگے کہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھا کہ دور میدان کے اندر آسمان پر ایک بادل سایہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس میدان کی طرف جانے لگے، اور جب وہ اس میدان میں پہنچے، سارے کے سارے جب اس بادل کے نیچے آ گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو حکم دیا آگ برسانے کا۔ چنانچہ اس سائے میں سے، ان بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آگ کے انگارے نازل فرمائے کہ جس سے پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ یہ عذاب یوم الذلہ۔ قرآن کریم میں دو واقعات بطور خاص اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ایک واقعہ قوم سبا کا۔ قوم سبا کا یہ واقعہ پارے 22 میں سورہ سبا کے نام سے ایک سورت ہے، اس کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی بڑی تفسیر بیان کی ہے، لیکن ہم اتنی تفصیل اس کی بیان نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں کہنا کچھ اور ہے۔ ہم تاریخ کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا۔ قوم سبا، یہ اسی سے بلقیس ملکہ کا ذکر جہاں آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندے ہدہد کا جو ذکر آتا ہے کہ ہدہد پرندہ تھا، زمین میں کہاں پانی ہے اور کہاں نہیں ہے وہ نشان لگاتا تھا اور بتاتا تھا، اور وہ ہدہد پرندہ بلقیس کے ملک کو جا کر وہ آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا کر آئے ہو، تو وہ جو واقعہ ہے وہ بھی بلقیس کا واقعہ، چونکہ بلقیس بھی سبا، ملک سبا کی رہنے والی تھی۔ تو قرآن کریم میں سبا کا واقعہ جو ذکر کیا گیا ہے، سبا یمن کا ایک علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ سبا کس کا نام ہے، مرد کا ہے، عورت کا ہے، کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ایک مرد کا نام ہے سبا، اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 بیٹے یمن میں جا کر بس گئے اور 4 بیٹے ملک شام میں جا کر رہ گئے، اور وہیں پر ان کی نسلیں بڑھی۔ سبا یمن کا ایک ملک، یمن کا ایک علاقہ، یمن تو ایک ملک کا نام ہے، اس کے اندر کا ایک علاقہ سبا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سرسبزی اور شادابی، بڑی نعمتیں سبا والوں کو دے رکھی تھی۔ وہ سبا ایک ایسی جگہ پہ آباد تھا کہ اس کے دونوں جانب میں بڑے بڑے پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ، ہریالی اور انتہائی بہترین آب و ہوا۔ جب بارش ہوتی تو وہاں سے پانی اترتا اور اس شہر کے اندر داخل ہوتا تو ندیاں، نالے اور باغات، ہر طرح کے پھل اور پھول وہاں پہ موجود۔ چنانچہ ایک عورت سر کے اوپر اگر ٹوکری رکھ کر وہ ان درختوں کے نیچے سے گزرتی تو
اس کے چلتے چلتے ہی درختوں سے پھل ٹوٹ کر اس کے ٹوکری میں گرتے، اتنا سرسبز اور شاداب پھل اور پھول والا یہ شہر تھا۔ ان لوگوں نے بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے، ندیوں اور نالوں کا صحیح انتظام کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈیم بنایا، اور بہت مضبوط بند بنایا۔ لیکن جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے حکم عدولیاں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سیلاب بھیجا جس کو قرآن نے سیل العرم کہا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ایسا سیلاب بھیجا کہ جس سے وہ ڈیم ٹوٹ گیا، وہ بند ٹوٹ گئی، اور پورے شہر کے اندر، سارے شہر کے اندر پانی آ گیا اور وہ برباد ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات سے اعراض کیا۔ یہ ایک واقعہ سرسبز اور شاداب ملک سبا کا، جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ 2 آدمی، ایک ان میں مالدار، عزت والا، بڑے مقام اور مرتبے والا، لیکن کافر، اللہ کا نافرمان۔ دوسرا آدمی شاکر، اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ کافر کو اللہ تعالیٰ نے باغات عطا فرمائے، انگور کے باغات، کھجور کے باغات، اور درمیان میں ان باغات کے درمیان میں کھیتی، انگور کے بیل اور کھجور کے درختوں سے پورا گھراؤ، اور درمیان میں سے نہریں جاری، نہر کا صاف اور شفاف پانی ہے۔ اب یہ کافر جو تھا گھمنڈ کرنے لگا، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا عزت دار ہوں، اور قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور یہ قیامت تک اور بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ دنیا کے مال دولت عیش و عشرت میرے پاس باقی رہے گی۔ جب اس کافر نے اتنا تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے حکم عدولی کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی چلائی، ایک ایسی آندھی کہ جس سے اس کے پورے باغات ایک چٹیل میدان بن کر رہ گئے، سارے باغ کے جو درخت ہیں وہ گر گئے، اور گویا ایک ہموار زمین بن کر رہ گئی، اور وہ آدمی ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ دوسرا واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان 2 واقعات کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تکبر کرنا مناسب نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مناسب نہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرے گا، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے عزت دار ہونے کی وجہ سے، اپنے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی تکبر کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مزہ چکھائیں گے۔ چنانچہ حالیہ دنوں میں جو واقعات ہمارے سامنے پیش آئے، 7 جنوری سے مستقل 8-10 دن تک جو واقعات
ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوز چینلز کے ذریعے سے دنیا کی خبریں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ قرآن کریم کا وہ پیغام ان حالات میں ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ سنبھلو، اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض مت کرو۔ جو ملک اپنے آپ کے بارے میں پورے دنیا کے اندر یہ ڈھنڈورا پیٹتا تھا کہ طاقت ہماری، دولت ہماری، اور ہم بڑے ٹیکنالوجی والے، بڑے ترقی یافتہ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ہم مالک، اس کے اوپر وہ فخر کرتا تھا اور اپنے بارے میں وہ یوں سمجھتا تھا کہ ہمارے پاور کے آگے دنیا بلکہ کوئی بھی ہمارے پاور کے آگے ٹک نہیں سکتا۔ اسی بات کو وہ کہتا تھا کہ ہم ہی سپر ہیں، سپر پاور ہیں، ہماری طاقت کے آگے، ہمارے غرور کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اور اپنے مال اور اسلحے کو اس نے اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ اس نے استعمال کیا اپنے اسلحے کو بیت المقدس کے خلاف میں، فلسطین کے خلاف میں، مسلمانوں کے جان مال، ان کے مکان، ان کی زمین کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ہتھیار، اپنا سب کچھ طاقت جھونک دی۔ حتیٰ کہ 1 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا، 15 مہینے تقریباً غزہ کی سرزمین پہ لوگ تڑپتے رہے، ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، آسمان والے سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ، یہ جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے، ہم آپ سے کوئی شکایت نہیں کر رہے، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ بے گھر ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ صورتحال ایک طرف یہ، اور دوسری طرف طاقت کا غرور، ہتھیار کا غرور اتنا آگے بڑھا کہ حتیٰ کہ اس کے نو منتخب صدر نے حالیہ دنوں میں یہ اعلان کیا کہ میرے حلف برداری سے پہلے اگر یہودی قیدیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا، میں پورے مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا۔ اگر قیدیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا، میں پورے مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا۔ اس کے 1 دن بعد ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت حرکت میں آئی۔ اس کے اعلان کے 1 دن کے بعد ہی اس نے جہنم بنانے کی دھمکی دی پورے مشرق وسطیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت حرکت میں آئی، اور پھر دنیا نے جو دیکھا حیرت انگیز، دنیا حیران رہ گئی اس آگ کو دیکھ کر، دنیا حیران رہ گئی ان انگاروں کو، ان شعلوں کو دیکھ کر۔ چنانچہ یہ جو کچھ ہوا کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے اندر جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسانیت کے ناطے ہم رحم کی درخواست کریں، انسانیت کے ناطے ہدایت کی دعا کریں، لیکن اسی شہر کے رہنے والے ایک آدمی نے یہ کہا تھا کہ جب غزہ کے اوپر قتل عام ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مارو، کاٹو، قتل عام کرو، تباہ کر دو۔ آج وہی آدمی
نیوز چینل پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، سر پر ہاتھ رکھ کر ماتم کر رہا ہے کہ میرا رہا سہا ساری دولت ختم ہو گئی، میرا گھر جل گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، مظلوم کی آہ خالی نہیں جاتی، مظلوم کی جو آہ ہے وہ خالی نہیں جاتی۔ 1 سال سے جو آنسو بہ رہے ہیں، جو خون بہ رہا، لوگ کہہ رہے این اللہ، اللہ کہاں، اللہ کی قدرت کہاں، اللہ کی طاقت کہاں؟ آج ایک نامعلوم سبب کی وجہ سے جو آگ بھڑکی، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی شروعات کیسے، اس کا سبب کیا بنا۔ بادلوں میں سے آگ ٹوٹ کر جو گری اور جو جنگلات کے اندر جو تباہی مچی، سارا شہر ویران اور تباہ اور برباد ہو گیا۔ آگ ایسی جو بڑے بڑے درختوں کے اندر سے پھوٹ رہی ہو، بڑے بڑے کھجور کے درختوں میں سے پھوٹ رہی ہو، پہاڑ ہریالی سرسبزی اور شادابی والے پہاڑ ہیں، لیکن ہر ایک سے شعلے پھوٹ رہے ہیں اور آگ بھڑک رہی ہے۔ ایک عظیم طوفان آگ کا، اور اس میں ہوائیں چل رہی ہیں۔ لوگ اس خطے کے رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح صبح اٹھ کر واک کرنے کے لیے جب نکلے، اپنے کتوں کو لے کر ٹہلانے کے لیے جب نکلے، ہم نے دیکھا کہ فلم سٹی، مشہور فلم سٹی جو پوری دنیا کے اندر فحاشی، ننگے پن، عریانیت اور انتہائی خبیث اور گندے قسم کا جو مواد اور جو میٹیریل تقسیم ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر فحاشی کا، ہم نے دیکھا کہ اس کے پیچھے سے، اس کے سائن بورڈ کے پیچھے سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ صبح کا وقت ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تباہی مچ رہی ہے، اور دیکھتے دیکھتے ہوائیں جب تیز چلی، پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ جو شہر ہے اس کا پورا رقبہ تقریباً 300 کلومیٹر پر پھیلا ہوا، وہاں کی رہنے والی آبادی، پاپولیشن تقریباً 38 سے 40 لاکھ لوگ اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ اتنی بھیانک اور تباہ کن آگ لگی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کے اخبار کے مطابق 40,000 ایکڑ سے زیادہ علاقے کے اندر یہ آگ لگی۔ 40,000 ایکڑ سے زیادہ کے علاقے کے اندر یہ آگ لگی۔ 29,000 ایکڑ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 10,000 عمارتیں جل کر راکھ ہو گئی۔ کروڑوں اربوں ڈالروں کا نقصان ہو گیا، اور زمین عمارتوں کے ساتھ، عمارتیں تو جل رہی تھی، شہر تو ایک انگاروں سے بھرا ہوا تھا۔ آگ بجھانے کے لیے جو آلات آئے وہ بھی ناکام ہو گئے۔ جو کیمیکل یوز کیا جاتا ہے آگ کو بجھانے کے لیے، پانی اور کیمیکل اور جدید ترین آلات بھی اس آگ کو بجھا نہیں سکے۔ پانی کم پڑ گیا، اڑوس پڑوس خطوں سے پانی منگوا کر ڈالا جانے لگا، لیکن ہاتھ ملتے رہ گئے، لیکن وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تمام کیمیکل فیل ہو گئے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگ لگی کہاں سے ہے اور یہ کس حد تک آگے جانے والی ہے۔ رپورٹ کرنے والے رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ گویا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یوں دیکھ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، ہر طرف انگارے، رات میں تباہی، ہر چیز جلی ہوئی ہو۔ اسی لیے رپورٹ کرنے والوں نے کہا کہ تاریخ کی یہ بدترین آگ ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے عاجز اور درماندہ رہ گئے۔ آگ اتنی اندھی
اور اتنی مرعوب کن اور ڈراؤنی تھی کہ کئی کئی کلومیٹر تک گویا آگ کی زبان ہے اور آگ کی لہریں ہیں کہ ایک آندھی ہے، وہ آندھی کے اندر آگ آ جائے. جیسے آندھی چلتی ہے جی، آندھی کے اندر جیسے ریت کی آندھی جیسے چلے تو جیسے اس کی لپیٹیں ہوتی ہے، انگارے اور آگ کی گویا کہ آندھی کے اندر پورا شہر تہس نہس ہو رہا تھا. قرآن کریم نے ایسی آندھی کے بارے میں پارے 3 کے اندر ذکر کیا، کہا کہ جہاں باغات ہوں اور وہاں کے رہنے والے جب نافرمان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی آندھی بھیجتے ہیں کہ جس کے اندر انگارے ہوتے ہیں جو سب کچھ جلا کر ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے. ظلم جہاں بھی ہو، ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. ایسا شہر کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو پوری دنیا کے بڑے علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 1900 کی دہائی میں ہم نے جب اس شہر کا وزٹ کیا تو یہاں اتنی مہنگائی کہ موزے کی قیمت، جو پیروں میں پائتابے موزے چمڑے کے پہنتے ہیں، اس کی قیمت 2 موزوں کی قیمت گویا 50,000 روپے، ایک ٹائی کی قیمت 3,000 روپے. اتنی مہنگائی وہاں اور ایسا قیمتی شہر. لیکن جب یہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے تدبیریں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. قرآن کریم کہتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے. ظلم جہاں بھی ہو، ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. قرآن کریم میں ہے جس کا ترجمہ ہے، جب زمین مکمل طور پر بارونق ہو گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اس پر ان کا قبضہ ہو گیا، تو دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے ایسا حادثہ آ پڑا اور ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا بالکل یہاں وہ موجود ہی نہیں تھا. قرآن کریم میں ہے انہوں نے تدبیر کی اور ہم نے بھی تدبیر کی، تو تم دیکھو ان کے تدبیر کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا. یہ گھر ہیں جو ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم اور طغیانے کی وجہ سے. دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان واقعات سے ہمیں قرآن اور حدیث پڑھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے. ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی جگہ آگ لگ گئی تو ہم خوش ہوں. اسلام اس کی تعلیم اس کا سبق نہیں دیتا، بلکہ وجوہات اور اسباب کیا ہیں اس کے اوپر دھیان دے کر ہمیں اپنی حالت کی اصلاح کرنا چاہیے. انسانیت کا احترام ہر جگہ ملحوظ ہونا چاہیے، انسانیت کا احترام ملحوظ ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے پیوستہ سے اس سے پہلے کے جمعے میں ہم نے اس آگ کے تھمنے کے لیے دعائیں کی، اور جب وہ آگ نہیں بجھ رہی تھی تو امریکہ کے مسلمانوں نے وہاں اذان دینا شروع کیا. جہاں آگ لگی ہوئی تھی اس علاقے میں اذان دینا شروع کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو. اور انسانیت کے ناطے 20,000 انسانیت کی خدمت کرنے والے مسلمان وہاں پہنچ کر، اس شہر میں پہنچ کر جو آگ میں جلے ہوئے یا جو ستم رسیدہ لوگ ہیں کہ جو کل تک دوسروں کو بے گھر کر رہے تھے، آج وہ خود بے گھر ہو گئے.
کل تک ان کی وجہ سے دوسرے مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر ٹینٹوں اور خیموں کے اندر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے، آج وہ خود پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی مسلمان ان کے خلاف بد دعا نہیں کر رہا، بلکہ ان کے خدمت کر رہا اور ان کی سہارا بن رہا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ قتل عام کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا غصہ کیوں پھوٹا؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی گئی، تکبر کیا گیا، اللہ کی قدرت سے آنکھ مچولی کی گئی، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا گیا، مظلومین کے خون کی ہولی کھیلی گئی، جس کی وجہ سے یہ تباہی مچی۔ سبق یہ ہے کہ انسانیت کے ناطے ان کے لیے ہدایت کی ہم دعا کرتے رہیں، اور اللہ کے عذاب سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اپنے برے اعمال کی وجہ سے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے بے نمازی پن کی وجہ سے، ہمارے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے کہیں ہمارے اوپر تباہی نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ڈراتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً قدرت کے یہ مناظر دکھا کر اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندوں، یہ تو دنیا میں ایک معمولی جھلک ہے جو میں نے تم کو دکھائی ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو کیا حال ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی، ایک شہر نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر آگ لگے اور پورے پہاڑ اڑتے پھریں گے، اس وقت کیسی افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے دنیا کے ان واقعات سے سبق لیتے ہوئے، ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے حالت کی اصلاح کریں۔ قربان جائیے غزہ کے اس بچے پر کہ جب اس کے سامنے یہ بتایا گیا کہ تمہارے دشمنوں کے گھروں میں آگ لگی ہے، اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کیا، اے اللہ ان کو آگ سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کے گھر جل رہے ہیں، اے اللہ آپ رحم فرمائیے۔ جن کے گھر گرائے اور جلائے گئے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے جنہوں نے اس کا سپورٹ کیا اور تعاون کیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ وہ دن گیا جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے، اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ سکون صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے حالت کی اصلاح کرنا چاہیے، انسانیت کے ناطے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد